شب برات مغفرت، برکت اور رحمت کی رات۔ اسلامی تعلیمات میں شب برات کو ایک خاص اور بابرکت رات مانا جاتا ہے۔ یہ رات شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے اور اسے مغفرت، برکت اور تقدیر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو دنیا بھر کے مسلمان خصوصی عبادت، توبہ، استغفار، نوافل اور دعا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس مضمون میں شب برات کی فضیلت، اہمیت، عبادت اور حدیث اور دیگر تفصیلات کا ذکر کیا جائے گا۔ شب برات کو اسلامی روایت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور مغفرت کی رات کہلاتی ہے، جس میں وہ اپنے بندوں پر بے شمار فضل فرماتا ہے۔ قرآن میں براہ راست شب برات کا ذکر نہیں ملتا، مگر کچھ علماء کا ماننا ہے کہ سورۃ دخان میں جس لیلۃ مبارکہ بابرکت رات کا ذکر کیا گیا ہے وہ شب برات ہو سکتی ہے۔ بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، ہم تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء اس آیت کو شب قدر سے منسوب کرتے ہیں، مگر دیگر مصرفین اسے شب برات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اسے تقدیر کے فیصلے کی رات قرار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کی عظمت اور بابرکت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں؟ اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب برات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اس رات کو مسلمان مختلف عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو اور ان کے گناہ معاف کیے جائیں۔ شب برات میں نفل نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ عام طور پر مسلمان 6، 8، 12 یا اس سے زائد رکعتوں میں نوافل ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مختلف سورتیں پڑھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ایک بہترین عبادت ہے۔ یہ رات گناہوں سے معافی اور توبہ کی رات ہے۔ مسلمان اس رات اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور ان کی زندگی میں برکت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر وقت باعث برکت ہے، مگر شب برات میں خاص طور پر درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے، جہاں آپ نے مرحومون کے لیے دعا فرمائی۔ اس سنت کی پیروی میں مسلمان اس رات اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ شب برات کے بعد یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے اور اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے بہترین وقت قرار دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔